السلام علیکم، پروگرام تنظیم میں خوش آمدید۔ میں ہوں علی بن یونس۔ ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کے ملک کی ترقی کا راز کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی کسی ملک کے بارے میں یہ نہیں سوچا کہ اس کا رنگ کیا ہے، اس کی نسل کیا ہے یا اس کا مذہب کیا ہے۔ ہم نے صرف اتنا سوچا کہ کیا اس ملک سے ہمیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، اور اگر ہاں تو ہم نے اس ملک سے تعلقات قائم کیے۔ دو طرفہ تجارت کو فروغ دینا یا دوسرے ممالک سے تجارتی تعلقات بڑھانا، یہ کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے چند بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، چند اہم چیزیں ہوتی ہیں، اس پر ہم آج تھوڑی سی بات کریں گے۔ سب سے پہلی چیز کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے، جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کاروباری لاگت کم سے کم ہونی چاہیے، یعنی کہ خام مال کی جو ہے اس کی امپورٹ ہوتی ہے، اس کی قیمتیں کم ہوں، اور بجلی، گیس، یہ سب کی قیمتیں کم ہوں گی تو جبھی ہماری پیداواری لاگت کم سے کم ہوگی اور ہماری ایکسپورٹس بڑھ سکیں گی۔ اس حوالے سے جی ٹی اے پی گلوبل ٹریڈ انالیسس پروجیکٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی اگر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ سنگاپور کے برابر کر دی جائے، یعنی اتنی کم کر دی جائے، تو ہمیں 10 ارب ڈالر کی ہماری جی ٹی پی بڑھ سکتی ہے، اور اس سے 22 لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا اور غربت میں 5% کمی آئے گی۔ اس کے بعد ہم ایس ایم ایز کی بات کرتے ہیں کہ اسمال اینڈ میڈیم سائز انٹرپرائزز، یعنی کہ چھوٹی اور درمیانی درجے کی صنعتیں، وہ کسی بھی ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ان کو ریلیف دیے بغیر معیشت بہتر نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی بڑی مینوفیکچرنگ ہو یا روزگار کے مواقع ہوں، وہ بھی یہیں پیدا ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو ضرور امپاور کرنا چاہیے تاکہ ہماری معیشت بہتر ہو سکے۔ ڈیوٹیز جو ہوتی ہیں خام مال کے اوپر، جو بھی ہم خام مال باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، جیسے کہ ادویات ہیں، ان کی تیاری کے لیے جو خام مال را مٹیریل امپورٹ ہوتا ہے، اس میں جب ڈیوٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے تو ہماری ظاہر ہے ادویات مہنگی ہو جاتی ہیں اور عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ڈیوٹیز جو ہیں وہ کم سے کم ہونی چاہیے تاکہ جو ہے وہ معیشت آپ کی بہتر رہے۔ ایز آف ڈوئنگ بزنس پرووائڈ کرنا بھی کسی بھی حکومت کے لیے کی اہم ذمہ داری ہے، اولین ذمہ داریوں میں سے ہے۔ تاجر اور صنعت کار برادری، ان کو کہیں دھکے نہ کھانا پڑیں اپنے کاغذات بنوانے کے لیے، بلکہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے کام پہ لگائیں، اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی معیشت بھی اور ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے بھی اپنا وقت صرف کریں۔ صورتحال یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے ہمیں تقریباً 1 ارب 17 کروڑ ڈالر مل چکے ہیں۔ اچھی بات ہے، ہماری ملک کی معیشت اس سے کچھ بہتر ہوئی، لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بلکہ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ ایک اور آئی ایم ایف پروگرام پر لینے پر غور شروع ہو گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کب تک ہم قرضوں کے سہارے، آئی ایم ایف کے سہارے جیتے رہیں گے؟ ہمیں کبھی تو اپنے پیروں پر بھی کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے یہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز بہت سخت ہوتی ہیں اور اسی سے مہنگائی بھی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ وہ سب چیزیں ہم کریں جس کا ہم نے ذکر کیا۔ ملک میں سیلابی صورتحال ہے اور ہماری سبزیوں کی فصل تقریباً پوری کی فصل تباہ ہو چکی ہے۔ اس موقع پہ ایک آپشن یہ بھی تھا کہ انڈیا سے سبزیاں منگوا لی جائیں، اور ظاہر ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ واگا بارڈر کے ذریعے آ جائیں گی، تو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی کم ہوگی، قیمتیں بھی کم ہوں گی سبزیوں کی۔ لیکن افسوس ہے کہ بہت لوگ اس پہ بھی سیاست کر رہے ہیں کہ جناب آپ انڈیا سے کیوں تجارت کر رہے ہیں، وہاں تو مودی سرکار ہے، فلاں ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو بات وہی ہے کہ ہم بھی رنگ، نسل اور مذہب کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس سے تجارت کرنی ہے اور کس سے نہیں کرنی۔ ملک کے عوام کا سوچنا چاہیے۔ سیلابی صورتحال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کا بھی ایک طوفان آیا ہوا ہے، وہ فیصلے کرنے چاہیے کہ جس سے ملک کے عوام کو ریلیف ملے۔ سیاست کے لیے بہت وقت مل جائے گا، بعد میں ہوتی رہے گی، ابھی آپ ملک کے عوام کے بارے میں سوچئے۔ ہمارا آج کا پروگرام یہی تھا۔ اپنا قیمتی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔